السلام علیکم۔ آج میری نند کی شادی میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہونے والی تھی۔ یہ وٹے سٹے کا رشتہ تھا۔ شادی کی رات بھابھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر زور زور سے چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ سارے مہمان حیران رہ گئے۔ بھائی کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے، تو میرا بھائی نظریں چرانے لگا، اور جو کچھ اس نے بتایا یہ سن کر ہماری روح کانپ گئی کہ اس نے اور اس کے دوستوں نے دلہن کے ساتھ۔ میں تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی اور سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے بے ہنگم سا شور برپا ہوا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ گھر تو مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور نہ جانے رات کے اس پہر اچانک ہی کیا ہوا تھا جو چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے تو میں اپنی بھابھی کو رخصت کر کے گھر لائی تھی۔ آج میرے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ شادی کی رسموں کے بعد اب جا کر میں سکون سے اپنے کمرے میں آئی تھی، لیکن ان آوازوں نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی اور دیکھا تو لانج میں میری نئی نویلی بھابھی عجیب سے حلیے میں کھڑی چیخیں مارنے لگی۔ نہ ہی اس کے پاس دوپٹہ تھا اور نہ ہی انہیں اپنے لباس کا کوئی ہوش تھا۔ وہ ابھی اسی جوڑے میں ہی موجود تھیں اور ان کے زیور گلے میں جھول رہے تھے۔ امی اور اماں انہیں چپ کرانے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ تو قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو کوئی دورہ پڑا ہو۔ اس کی آواز میں آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ گھر میں موجود سارے مہمان اپنے کمروں سے نکل آئے اور عجیب عجیب نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ بھائی بھی بھابھی کے پیچھے ہی کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے۔ ان کی حالت بھی بے حال تھی۔ گریبان کھلا پڑا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ پوری طرح خاموش تھے اور چوروں کی طرح نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ نہ ہی انہوں نے بھابھی کو چپ کرانے کی کوشش کی اور نہ کسی کو بتانے کی۔ اچانک بھابھی کو کیا ہوا ہے، شرمندگی اور خوف سے بھائی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں ان کے کمرے کے اندر کیا ہوا تھا جو بھابھی کا ایسا حال ہوا تھا، اور اماں کے چہرے تو غصے سے پیلا لال پیلا ہو گیا۔ بھائی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں ان کے کمرے کے اندر کیا ہوا تھا جو بھابھی کا ایسا حال ہوا تھا۔ اماں کا چہرہ تو لال سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہمیں صحیح رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور جب بات حد سے بڑھ گئی اور بھابھی کی چیخیں کنٹرول میں نہ آئیں تو میں نے قریب جا کر انہیں چھوا اور جھنجھوڑا اور کہا، اے بھابھی، خدا کا واسطہ ہے بس کریں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو مجھے خوف کا احساس ہوا۔ ان کا سارا میک اپ آنسو میں بہہ چکا تھا اور ان کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی میرے بازو میں جھول گئی اور میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر بھائی بھاگ کر آگے آئے اور انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے، اور بھابھی کے بے ہوش ہونے پر اچانک ہی سناٹا چھا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، چلو اسی طرح سے کم از کم تماشا تو ختم ہوا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اب یہ تماشا تو ہر رات ہی ہمارے گھر کی زینت بنے گا۔ بھائی تو بھابھی کو لے کر کمرے میں چلے گئے، لیکن سارے مہمان ہکے بکے کھڑے رہ گئے اور جاننا چاہتے تھے کہ نئی نویلی دلہن تھوڑی ہی دیر میں کیا ہوا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہہ رہا تھا کوئی دلہن پر اسیب ہو گیا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا اسے نظر لگ گئی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کو دورے پڑے ہیں۔ صحیح بات تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سب نے اپنے اپنے طور پر اندازے لگائے تھے۔ اماں نے اٹھتے سوال دیکھے تو فوراً ہی بات بنائی، اور یہ ہوگی کہ بچی ابھی کم عمر ہے، شاید اپنے گھر سے بچھڑنے کا غم ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو ویسے بھی ماں باپ سے بہت زیادہ گھلی ملی ہیں، ایک آدھ دن میں خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کی بات سے کوئی مطمئن نہ ہوا، لیکن سب واپس اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جہاں جو خوشی کا سما تھا وہاں اب وہمی اداسی شروع ہو چکی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی ہر کوئی بھابھی کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اماں کے چہرے پر تو 12 بج چکے تھے۔ خیر، مہمانوں کو مطمئن کر کے اماں بھی بھابھی کے پیچھے ان کے کمرے میں گئیں تو میں اتنے بھابھی کی فکر میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ پتہ نہیں بھابھی کو کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو میں ان کو اچھے بھلے ان کے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی، مجھے ان کی فکر ستا رہی تھی۔ میں اور اماں بھائی کے کمرے میں داخل ہوئے تو بھابھی بھی کمرے میں اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اماں نے غصے سے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، آدھی رات کو کیا تماشا لگایا تھا، سارے خاندان کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تمہاری بیوی نے۔ تم دونوں نے پہلے ہی دن ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا، اس نے اتنا ہنگامہ کیا اور سارا گھر سر پہ اٹھا لیا؟ تم نے اپنی بیوی کو کوئی بات کی تھی کیا، یا کچھ غلط کیا تھا کیا، یا پھر یہ لڑکی پاگل ہے؟ بھائی سر جھکائے کھڑے تھے اور اماں کسی بات کا جواب تک نہ دے رہے تھے۔ اماں نے دوبارہ غصے میں پوچھا، بتاؤ کاشف، کیا ہوا تھا؟
تمہارے کمرے میں جو یہ پاگل ہو گئی تھی، کیا بات ہوئی تھی تم دونوں کے بیچ میں؟ اماں سختی سے سوال کر رہی تھی اور بھائی تھے کہ اب بھی چوروں کی طرح سر چکائے کھڑے تھے۔ بھائی کا رویہ دیکھ کر اماں کہنے لگی، اب تو ویسے ایسے ہی ساری زندگی رن مریدی کرے گا، یہ ہوش میں آئے تو اسے سمجھا دینا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور ذرا قابو میں رہیں۔ میرے بس میں ہوتا نا تو اسے ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلتا کرتی۔ خاندان والوں کے سامنے خوب عزت افزائی کروائی ہے اس نے، سالوں کی عزت مٹی میں ملا دی۔ آج پہلی بار لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی اس طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، بس یہ تو تمہاری ضد کی وجہ سے اپنی بیٹی کی نند کی شادی تمہارے ساتھ کر دی، اور نہ جانے اس نے اپنی پہلی شادی میں کیا گل کھلائے تھے جو اگلے ہی دن طلاق کا تگمہ مل گیا تھا۔ لیکن تم دونوں بہن بھائیوں نے مل کر زبردستی سے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے، اب تمہاری بہن کی وجہ سے ساری زندگی سے بھگتنا پڑے گا۔ اماں غصے میں تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھائی کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ بھائی نے خاموش نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، میں بہت تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پریشانی سے بھائی سے کہا کہ جب بھابھی ہوش میں آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے بھابھی سے کچھ کہا تھا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ ہوش میں آ کر کوئی نیا ہنگامہ کر دے۔ میری بات سن کر بھائی کہنے لگے، میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں کیا میں تمہیں بتاؤں گا؟ تم فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تم بھی سارے دن کی تھکی ہو، جا کر سو جاؤ۔ بھائی کا رویہ بہت ہی عجیب تھا۔ ان کی باتیں سن کر تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن تھکن اور نیند دونوں ہی غائب تھی۔ بھابھی کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب میرے سسرال والے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا وہ رشتہ تو نہیں توڑ دیں گے؟ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ جس طرح وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ جبکہ رخصتی کے وقت تو بھابھی اچھی بھلی تھی، اور نہ ہی وہ رخصتی کے وقت ایسے روئی تھی جیسے انہیں اپنے ماں باپ کی جدائی کا کوئی بڑا صدمہ ہو۔ تو پھر آدھی رات کو ایسا کیا ہوا تھا پھر جس کی وجہ سے انہوں نے پورے خاندان کے سامنے ہمیں ذلت سے دوچار کروا دیا تھا؟ میں جانتی تھی کہ ماں کا غصہ بھی اتنی جلدی سے ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ ماں تو پہلے سے ہی وٹے سٹے کے رشتے کے خلاف تھی، کیونکہ میری بھابھی صرف میری بھابھی ہی نہیں تھی بلکہ وہ میری نند بھی تھی، اور یہ رشتہ میں نے بھائی کے کہنے پر زبردستی کروایا تھا۔ میری اور عثمان کی منگنی والے دن بھائی نے پہلی دفعہ بشرا کو دیکھا تھا، اور اسی دن بھائی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ بشرا سے شادی کریں گے۔ میں نے بھائی کو بتایا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے اور اس سے شادی کی پہلی رات ہی طلاق ہو گئی تھی، لیکن بھائی کو تو اس سے ایسی محبت ہوئی کہ وہ اپنی بات پر اٹل ہی ہو گئے اور کہنے لگے، اگر کوئی لڑکی ان کی بیوی بنے گی تو وہ صرف اور صرف بشرا ہوگی۔ میں نے جس کسی سے بھی بشرا کے بارے میں معلوم کیا، ہر کسی نے اس کی بہت تعریف کی، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف کم عمر بلکہ گھریلو کام کاج میں بہت ہی سگڑ تھی، اور یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن پھر اسے طلاق کیوں ہوئی تھی کسی کو خبر نہیں تھی۔ جب اماں کو کاشف بھائی کی محبت کا علم ہوا تو انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ محبت کی شادی کے سخت خلاف ہے۔ اگر بشرا گھر آ کے گھرداری نہیں نبھا سکی تو میرے رشتے پر بھی فرق پڑے گا، اور اس طرح ہر رشتے بکھر جائیں گے۔ کاشف بھائی نے یقین دلایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر جب میں نے بھائی سے مل کر اماں پر زور ڈالا تو اماں راضی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے بھائی کو اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑے، لیکن مجھے کیا خبر تھی میں ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہوں جس سے بہت ساری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کی تقریب کے دوران ہی میں نے کچھ لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا کہ بشرا کو کون بیاہ کر لے جا رہا ہے، پتہ نہیں کس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس پاگل لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ دوسری بھی طلاق لے کر ہی جلد واپس گھر لوٹ آئے گی۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رشتہ دار اور محلے والوں کی تو آتے ہوتی ہیں بات کا پتنگڑ بنانے کی۔ معصوم سی بشرا کا کیا قصور تھا؟ اگر اسے شادی کی پہلی رات طلاق ہو گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سسرال والے ہی اچھے لوگ نہ ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ میں اپنے بھائیوں کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی بشرا کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے ان لوگوں کی بات یاد آ گئی۔ بشرا کے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات تھی تو اس کے گھر والوں نے ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ عثمان کا فون آ گیا۔ میں نے فوراً عثمان کو فون اٹھایا تو بشرا کے بارے میں پوچھنے لگی، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے عثمان کو اپنی بہن کی حالت کا علم ہو،
نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تل ہو گیا۔ میں نے عثمان کو تھوڑی دیر پہلے ہونے والے سارے تماشے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ بہت فکر مند ہوا اور کہنے لگا، بشریٰ پاگل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جس نے اسے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ وہ اپنی طلاق سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ اسے چھوٹی چھوٹی سی بات پریشان ہو جاتی ہے۔ کیا اس کے اور کاشف کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ عثمان کے اس سوال پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اسے سمجھانے کی بات کرتا بلکہ الٹا میرے بھائی کا قصور نکال رہا تھا۔ میرا بھائی تو محبت سے اس کی بہن کو بیاہ کر لایا تھا۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ اماں کی بات بالکل ٹھیک نکلی۔ وٹے سٹے کے اس رشتے نے سب کچھ بکھیر دیا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگی۔ ہدا ہدا کر کے صبح ہوئی تو مجھے نیند آنے لگی، اور جب دوپہر کے وقت میں کمرے سے نکلی تو سارے مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ بھائی پتہ نہیں کہاں تھے اور بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ اماں کا مزاج بھی بگڑا ہوا تھا اور خاموشی میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھی تو اماں کہنے لگی، تمہاری پیاری بھابھی صبح سے کمرے میں سے باہر نہیں آئی۔ جا کر پتہ کرو کچھ کھانا پینا بھی ہے یا نہیں۔ جتنا تماشا وہ لگا چکی ہے، اب اس کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ میں فوراً بھابھی کے پاس گئی تو اپنے بستر میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی خوف کا شکار ہو۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، بشریٰ بھابھی آخر کیا بات ہے؟ رات بھی آپ نے بہت تماشا کیا، مسئلہ کیا ہے تاکہ آپ کی پریشانی کو ختم کیا جا سکے؟ وہ میرے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ کچھ دیر تک آنسو بہاتی رہی، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر انہوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ میں ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ان کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں خاموش شادی کی رات ایسا کیا ہوا تھا جس نے انہیں اتنا زیادہ پریشان کر دیا تھا کہ کاشف بھائی نے تو ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر دیا۔ اس سوچ کے آتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بھابھی کے گھر والے رسم کے مطابق انہیں لینے آ گئے تو اماں نے بڑے ہی برے طریقے سے انہیں ان کی بیٹی کا کارنامہ سنایا۔ یہ سن کر بھابھی کی امی یعنی میری ساس پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بشریٰ بہت ہی اچھی بچی ہے، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، ایسی کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے اس حرکت پر مجبور ہو گئی۔ بھابھی کی امی کی بات سن کر تو اماں کا مزاج بگڑ گیا۔ اماں کہنے لگی، واہ کیا بات ہے، آپ کی بیٹی نے پہلی رات ہی ہماری عزت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ آپ ہیں کہ ہمیں انہی الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی اتنی ہی اچھی ہے تو پھر اسے پہلی طلاق کیوں ہوئی، جس کے بارے میں آپ لوگ بات بھی نہیں کرتے؟ لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے نا جسے آپ لوگ چھپا رہے ہو۔ بھابھی کی امی اماں کی بات پر گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس بیٹی کی فکر میں ایسا کہہ گئی ہوں، آپ میری بات کا غلط مطلب نہ لیں۔ میں بشریٰ کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، اب وہ کچھ غلط نہیں کرے گی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی اماں غصے میں بڑبڑاتی رہیں۔ نہ جانے کی بشریٰ کی پہلی طلاق ہوئی تھی، ہم اس بارے میں زیادہ چھان بھی نہ کی، نہ ہی وہ لوگ ہمیں کھل کر کچھ بتاتے تھے۔ اماں کو یقین تھا کہ سارا قصہ بشریٰ کا ہی ہے اور رات بھی جو کچھ ہوا اس نے جان بوجھ کر کیا۔ اماں نے بھائی کو بھی صاف صاف کہہ دیا، اب بشریٰ کو لینے جانے کی ضرورت نہیں، اس کی اماں جس طرح لے کر گئی ہے نا اسی طرح واپس چھوڑ جائے گی۔ شادی کے پہلے ہی دن سارے رشتوں میں اتنا زیادہ تناؤ آ گیا کہ عثمان نے مجھے سارا دن فون نہیں کیا تھا۔ وہ رات کے وقت عثمان خود بشریٰ بھابھی کو ہمارے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ بھابھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں روتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عثمان ہمارے دروازے پر آیا ہو اور مجھ سے مل کر نہ گیا ہو۔ پتہ نہیں بشریٰ بھابھی نے ایسا کیا کر دیا، میں کہ جا کر ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا تھا جو اس کا رویہ ہی بدل گیا۔ میں انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں سارا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ پہلی ہی چیخ پر میں سمجھ گئی، ہو نہ ہو یہ بشریٰ بھابھی ہے جو رات ہوتے پھر پاگل ہوئی ہے۔ جب اس کی چیخیں بڑھنے لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو تھوڑی ہی دیر میں وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج بھی اس کا وہی حال تھا، پھر سے اس کا حلیہ بالکل بے ترتیب تھا اور وہ پاگلوں کی طرح خود کو مار رہی تھی۔ اماں بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور کاشف بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی اور بشریٰ کے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ اماں نے جب بھابھی کی دوبارہ ایسی حالت دیکھی تو ایک زوردار تماچا ان کے منہ پر دے مارا۔ ایسا لگا جیسے بھابھی کو ہوش آ گیا ہو۔ اچانک ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور وہ آنسو بہاتی فرش پر گرتی چلی گئی۔ اماں شدید غصے کے عالم میں بھائی سے کہنے لگیں، اب اسے فارغ کر دو،
اس نے تو اچھا تماشا لگا دیا ہے، آس پڑوس ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتے ہوں گے۔ آخر ہم نے نئی نویلی بہو کو کون سا ستم ڈھا دیا ہے جو رات ہوتے ہی پاگلوں کی طرح چیخنے لگتی ہے۔ اماں کی اس بات پر کاشف بھائی اماں کو گھورنے لگے اور کہنے لگے، آپ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں کہ میں بشرا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس گھر سے اور میری زندگی سے کبھی نہیں جائے گی، بے شک یہ ساری زندگی اسی طرح شور مچاتی رہی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئے، لیکن اس انداز پر اماں تو حیران رہ گئیں۔ آج تک کبھی کاشف بھائی نے اماں سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میں بھابھی کو واپس ان کے کمرے میں چھوڑ آئی، وہ بالکل خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نہ ہی بھائی کچھ بتا رہے تھے اور نہ ہی بشرا اپنے منہ سے ایک لفظ نکال رہی تھی۔ عثمان بھی مجھ سے ناراض تھا، شاید اس لیے مجھے فون نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ مسئلہ کب اور کیسے حل ہوگا، اور اس سب تماشے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ اماں نے تو ایک ہی رٹ لگائی کہ وہ بشرا کو طلاق دلوا کر ہمارے گھر کا سکون واپس حاصل کرے گی، لیکن بھائی کسی صورت بشرا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس طرح بھائی کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا اور ہر رات ہمارے گھر میں یہی تماشا ہونے لگا۔ اماں نے بھابھی کی چیخوں پر اپنے کمرے سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں ہی جیسے تیسے بھائی بھابھی کو سنبھالا کرتی تھی اور واپس انہیں ان کے کمرے میں چھوڑا تھی۔ اور پھر ایک دن جب سب کچھ اماں کی برداشت سے باہر ہوا تو اماں نے بھائی کو دھمکی دی، اگر انہوں نے بشرا بھابھی کو طلاق نہ دی تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر بھائی پریشان ہو گئے اور اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ انہیں اس ظلم پر مجبور نہ کریں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بشرا کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ اس کے بعد بھائی نے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر ہمارے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ بھائی نے روتے ہوئے بتایا کہ 7-8 سال پہلے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک معصوم لڑکی کو اغوا کیا تھا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ لڑکی اسکول جا رہی تھی اور ایک سنسان سی سڑک پر بھائی اس کے دوستوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اس وقت بھائی اور ان کے دوست جوانی کے نشے میں مچور تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھائی کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلطی کی تھی، غلطی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اور ایک معصوم لڑکی کو زندگی بھر کے لیے برباد کر دیا تھا۔ اس بات کا احساس کے ساتھ بھائی ہر دن پہ موت مر رہے تھے اور پھر انہیں اس بارے میں بھی علم ہو گیا تھا کہ شادی کی پہلی رات بھی بشرا کو طلاق ہو گئی تھی۔ بھائی اچھی طرح جانتے تھے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ان کی بھی وہ زیادتی ہے جو انہوں نے سالوں پہلے بشرا کے ساتھ کی تھی، اس لیے انہیں بشرا کے ساتھ شادی کی ضد پکڑ لی۔ بشرا شکل نہیں پہچانتی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی کاشف بھائی نے خود ہی اپنی حقیقت بتا دی تھی اور بھائی کی حقیقت جاننے کے بعد ماضی اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا، کیونکہ بشرا کو شادی کی پہلی رات ہی ہونے والے ظلم کے بارے میں ساری بات بتا دی تھی۔ وہ کسی کے جھوٹ کے سہارے اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ گھر والوں نے تو اس بات کو چھپانے کی کوشش کی، مگر بشرا نے یہ سب کچھ اپنے شوہر کو خود ہی بتا دیا تھا، جسے سننے کے بعد اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ وہ نفسیاتی لڑکی ہے، اس لیے اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ زیادتی کے واقعے کے بعد کچھ عرصے تک بشرا کو اسی طرح کے دورے پڑتے رہے تھے۔ لیکن پھر اس کے گھر والوں نے اس کا علاج کروایا تھا۔ یہ جان کر اماں کے سر پر آسمان گر پڑا تھا کہ بشرا کی حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا تھا، جس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں۔ بھائی نے ہاتھ جوڑ کر نہ صرف اماں سے بلکہ بشرا سے معافی مانگی، بلکہ اس بات کو بھی یقین دلایا کہ وہ ایسے ایک اچھی زندگی دیں گے۔ بشرا کو نارمل ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن بھائی کو یقین تھا وہ جلد سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد بھابھی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشخبری ملی، میں پھوپھو بننے والی ہوں۔ پھر اللہ پاک نے مجھے بھتیجی سے نوازا اور اسی دوران میری شادی بھی عثمان سے ہو گئی اور ہم چاروں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔